نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج ہم لوگ سورۃ العصر پڑھیں گے۔ میں تلاوت کروں گی اور آپ معنی بتائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ پھر سورۃ العصر کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ اب میں آپ کو سورۃ العصر کی معنی اور تفسیر بتا دوں۔ سورۃ العصر کی پہلی آیت کیا ہے؟ والعصر، والعصر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کس چیز کی؟ زمانے کی۔ عصر کے دو معنی ہیں، ایک ہے زمانہ اور دوسرا اس کا مطلب ہے عصر کی نماز کا وقت۔ زمانے کا کیا معنی ہے؟ زبانی کا معنی ہے کہ جو ہم لوگوں کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے، لائک ہم لوگ جب بیبی تھے۔ یعنی زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور جب تک انسان دنیا میں موجود ہے، یہ سارا وقت زمانہ کہلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھا کر کیا بات بتائی ہے ہمیں؟ کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان سارے کے سارے نقصان میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عصر کی نماز کا وقت کتنا امپورٹنٹ ہے؟ عصر کی نماز بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو گویا کہ اس کا تمام مال اور تمام فیملی برباد ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ اس لیے ہمیں نماز عصر کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر کتنے وقت کی نماز فرض کی ہے؟ 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ ہمیں 5 وقت کی نماز ضرور پڑھنی ہے، لیکن خاص طور پر عصر کی نماز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا اس صورت میں؟ کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بلا شبہ انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ کیوں نقصان میں ہے؟ اس لیے نقصان میں ہے کہ وقت گزرا جا رہا ہے۔ جیسے آپ اس برف کو دیکھ رہے ہیں، یہ برف باہر پڑی ہوئی ہے، تو کیا ہوگا اس برف کے ساتھ؟ یہ میلٹ ہو جائے گی، یہ میلٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک وقت دیا ہے، ہمیں زندگی دی ہے۔ ہم سب کو نہیں معلوم کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے، کتنی لمبی ہماری زندگی ہے۔ ایک دن ہمیں مر جانا ہے، تو اس سے پہلے کیا کرنا ہے ہمیں؟ نیک عمل۔ اگر ہم نیک عمل نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ ہمارا نقصان ہوگا، کیونکہ زندگی گزر جائے گی اور ہم نے نیک عمل نہیں کیا ہوگا، تو پھر تو آخرت میں مشکل ہو جائے گی نا۔ اس لیے تمام انسان نقصان میں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نقصان سے بچنے کے لیے کچھ باتیں ہمیں بتائیں، اور وہ باتیں کیا ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ کون سی 4 باتیں ہیں؟ ایمان لانا، نیک عمل کرنا، حق کے بارے میں بتانا، اور صبر کی تلقین کرنا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ تو عام ایمان لانے والے کون ہوتے ہیں، اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ ہم پورا یقین رکھیں، یعنی دل سے ایمان لے کر آئیں، اور زبان سے اقرار بھی کریں کہ ہاں ہم واقعی ایمان لے کر آئے ہیں اللہ پر۔ اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم اپنے عمل سے اس کو ثابت بھی کریں کہ ہم واقعی ایمان والے ہیں۔ آپ مجھے ارکان ایمان بتائیں گی؟ جی، ارکان ایمان ہوتا ہے اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا، اور یوم آخرت پہ ایمان لے کے آنا۔ یعنی یہ کتنے ارکان ہیں، کتنے رکن ہیں؟ یہ بتائیں۔
6 رکن ہیں ماشاء اللہ، کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت کے دن پر یعنی مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لے کے آنا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ کیا ہوتے ہیں ایسے لوگ؟ ایمان والے ہوتے ہیں جو ان 6 چیزوں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ پھر وہ عمل الصالحات کیا ہوتا ہے؟ عمل الصالحات یعنی نیک عمل کرنا، جیسے تسبیحات، تکبیرات پڑھنا۔ جیسے تسبیحات کیسی ہوتی ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، والحمد للہ، اور سبحان اللہ۔ یہ سارے عمل کیسے ہیں؟ یہ نیک عمل ہیں۔ یہ تسبیحات کا پڑھنا بہت اچھا عمل ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں ہمارے پاس بزرگ ہوں تو ان کا خیال رکھنا، اور اپنے والدین کی بات سننا، انہیں اف تک بھی نہیں کہنا، یہ سب کیا ہے؟ عمل الصالحات، نیک عمل۔ اور کون سے نیک عمل ہو سکتے ہیں؟ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، اور کسی کا شکریہ ادا کرنا، غلطی پہ سوری کرنا، کسی کو ہمت دلانا، کسی کے کام کی تعریف کرنا، کسی بیمار کو دعا دینا، اچھا مشورہ دینا، یہ سارے عمل کیسے عمل ہیں؟ نیک عمل۔ نیک عمل ہے۔ جب ہم ایمان لائیں گے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، اور عمل صالح میں درخت کا لگانا بھی شامل ہے۔ اس کے بعد ہے وتواصوا بالحق۔ وتواصوا بالحق کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حق بات کی تلقین کرنا۔ حق کیا ہے؟ تلقین کی بات کرنا، سچ بات کہنا، ٹھیک ہے۔ اور سب سے سچی بات کیا ہے؟ کہ ہم لوگ حدیث پڑھیں۔ حدیث پڑھیں، بالکل۔ اور سب سے سچی بات اللہ کی بات ہے، قرآن مجید کی بات ہے۔ تو ہم لوگوں کو حق کی تلقین کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں قرآن کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے سچی بات، سب سے حق والی بات تو قرآن اور سنت ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ہم کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو منع کر دیں۔ جیسے کوئی چوری کر رہا ہو تو پھر اس کو منع کریں۔ جیسے کوئی چوری کر رہا ہو تو اس کو منع کریں۔ اور اگر کوئی کسی جاندار کو، جیسے بلی ہے یا کوئی اور جانور ہے، اس کو تنگ کر رہا ہو تو منع کریں، اس کو بھی منع کریں۔ اور اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو منع کریں، اس کو بھی منع کریں۔ تو ہم لوگوں کو برائی سے روکیں اور نیکی کا سب حکم دیں، تو یہ کیا ہے؟ تواصوا بالحق۔ اور وہ تواصوا بالصبر کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ ہم سب کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ مشکلات آتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ صبر کرنے کے لیے کہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس بیماری کی وجہ سے آپ کی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جیسے دعا ہے، کیا ہے دعا؟ لا بأس طہورا ان شاء اللہ۔ اسی طرح سے اگر ہم کسی کام کے لیے محنت کر رہے ہوں اور ہمیں فوراً رزلٹ نہیں مل رہا ہو تو ہمیں پھر ایک دوسرے کو کیا کہنا چاہیے؟ صبر کرو، صبر کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد آپ کی محنت کو قبول کر لے گا اور آپ کے پاس نتیجہ آ جائے گا۔ اسی طرح ہمیں نیک عمل کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے نماز پڑھنا۔ اب نماز میں صبر کیا ہے؟ کہ ہم اپنے منہ کو، اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر نہ دیکھیں، بلکہ صبر کے ساتھ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر صحیح طریقے سے نماز ادا کریں۔ اس میں دنیا کے بارے میں نہ سوچیں، کھیلنے کے بارے میں نہ سوچیں۔ تو یہ کیا ہے؟ صبر۔ اس کے علاوہ بھی ایک صبر ہوتا ہے کہ جب ہم دوسروں کو نیک کام کرنے کی دعوت دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ سچ بولو اور چوری نہ کرو اور جھوٹ نہ بولو، تو بعض اوقات کیا ہوتے ہیں، بچے ہوں یا بڑے ہوں، وہ کبھی ناراض ہو جاتے ہیں یا پھر کوئی بری بات بول دیتے ہیں۔ تو پھر اگر آپ اچھی بات بتائیں اور آگے سے کوئی آپ کو بری بات بول دے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہوتی، بس اس کو پیار سے بول دیں کہ یہ نہیں کرو۔ اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے، اس کے ساتھ پیار سے معاملہ کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو چھوڑ نہیں دینا، بلکہ آپ نے اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ ہم اس کے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں؟
ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہم اہدی قلبہ وثبت لسانہ، کہ اے اللہ اس کی دل کو ہدایت دے اور اس کی زبان کو صحیح بات پر قائم فرما، تاکہ وہ جو ابھی ہم سے ناراض ہو رہا ہے سچی بات سننے کے بعد، وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ دے اور وہ ہماری بات کو سمجھ لے۔ تو آج کے اس سبق میں ہم نے سورۃ العصر پڑھا، اور آپ لوگوں کا کیا کام ہے؟ آپ لوگوں نے ان 2 سوالوں کے جواب دینے۔ کون کون سے؟ کون لوگ نقصان سے بچ سکیں گے اور ہم لوگوں کو حق کی تلقین کیسے کریں۔ اسی کے ساتھ آج کا سبق ختم ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔